تو یہ دل کیسے صاف ہوگا نا؟ اگر ہم وہاں پہ گندا تیل ڈال دیں گے تو یا تو جلے گا نہیں، یا جل کے بجھ جائے گا، یا تھوڑی دیر کے لیے جلے گا، یا روشنی اس کی اچھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس کے اوپر کوئی ایسا شیشہ لگا دیں گے تو جو گندا ہوگا، میلا ہوگا، تو وہ روشنی باہر نہیں آئے گی۔ تیل اچھا ڈال بھی دیں، آپ قرآن پڑھاتے رہیں پڑھاتے رہیں پڑھاتے رہیں یا پڑھتے رہیں قرآن، لیکن یہ کہ کمپنی نہ چینج کریں تو مسئلے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یا یہ کہ جی آپ بہت کچھ بتا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، دل بھی ہے، اور آپ نے ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائی ہیں، قرآن سے کنیکٹ نہیں کیا۔ جیسے ٹپیکلی جب پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں بچہ جی میرا ٹین ایج میں ہے، تو پہلے تو اچھا نمازیں پڑھ لیتا تھا، ٹین ایج میں آ کے اس نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، کیوں؟ اور میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا وہ کسی قرآن کلاس میں بچہ جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو جی وہ تکمیل ہو گئی تھی قرآن کی ناظرہ، تو پھر پڑھائی اتنی ہے نا او اے لیول کی، اور پھر آگے کریئر، تو پھر دیکھیں نا مشکل ہوتا ہے آج کل، اکیڈمیز کا اتنا کام ہوتا ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ پردہ بھی کرے، نماز بھی پڑھے، ایسے بھی ہو، دیندار بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ایسے کیسے ہوگا؟ آپ اس میں زیتون کا تیل نہیں ڈال رہے، اس کو وہ صحیح فیول نہیں دے رہے، فیول اس کا نہیں ہوگا تو وہ کام تو ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے لیے دیکھ لیں، ہم 2 ہفتے قرآن کلاس میں نہ آئیں، قرآن نہ پڑھیں، ہماری کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ابھی ہم اس کورس میں 2 دن آف کرتے ہیں، اس کے بعد آنا بوجھل لگ رہا ہوتا ہے۔ روٹین میں ڈیلی آ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، آ رہے ہیں، ایک لگا ہوا ہے ماشاءاللہ ایک کام جو ہے۔ اصل بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک پورا سسٹم دے دیا، اللہ نور السماوات والارض، ایک انلائٹنڈ سسٹم دے دیا، اور اس انلائٹنڈ سسٹم کے لیے ہمارے اندر یہ کیپیسٹی رکھ دی کہ ہمیں ایک دل دے دیا جو چراغ کی طرح ہے، اور دل جو محسوس کرتا ہے اس کو انٹلیکٹ کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا، وہ جذبات ہمیں دے دیے کہ ہم یہ باتیں سب محسوس کر سکیں۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ریسورسز بھی دے دیے، وہ آئل بھی ہمارے سامنے پڑا ہے، ہم سب کے گھر میں وہ قرآن پڑا ہوا ہے کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ پر نہیں، ہم نے وہ کام سارے جو ہیں وہ نہیں کرنے، یا تو اللہ سے شکوے شروع کر دینے، اللہ کے نور کو ہی نہیں ریکگنائز کرنا۔ ہر سٹیج پہ ہم کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم نے اللہ کے نور کو ریکگنائز نہیں کرنا، یا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دل کو سخت کر لینا ہے، یا ہم نے جو اپنا ماحول ہے اس کو نہیں بدلنا، اچھا، یا ہم نے اپنی جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے اس کو کمزور رکھنا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہوگا، لیکن نہیں ہوگا تو قرآن کے لیے نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی دیکھیں، علم جو ہوتا ہے نا انسان کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنے استاد سے پوچھا، بلکہ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ حافظے کی کمزوری کا کیا علاج ہے؟ تو ان کے استاد نے کہا تھا کہ گناہ چھوڑ دو، اور علم نور ہے، اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں ملتا۔ تو اگر ہم ہدایت مانگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینیوسلی وہ جو ہدایت ہے وہ ہمیں ملتی رہے اور ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ان ریسورسز سے، جو نور کے ریسورسز ہیں، ان سے پلگڈ ان ہونا پڑے گا، مسلسل رابطے میں رہنا پڑے گا۔ مسلسل رابطہ نہیں ہوگا تو آپ سوچیں کہ یہ نور آپ کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا کا سارے کام کر لیں لیکن قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ اندھیرے میں ہی رہیں گے، آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر چیز جانتا ہوں۔ تمام علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو نورن علی نور، نور کے اوپر نور تب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی ہر ایک کے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، کہ ہمیں کہا ہے کہ ہم وہ کام کریں۔ تو ہم انسان جو ہیں، اگر ہمارے پاس علم آ جائے، ہمارے پاس تجربہ آ جائے، ہمارے پاس کوئی ڈگری آ جائے، تو ہم کتنے ایک دوسرے سے امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ آج ہی اس کی ڈگری دیکھو، یہ دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں میں بتاتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو ہم کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے۔ اور آج کل کے دور میں روشن خیالی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اگر آپ دنیاوی تعلیم لے لیں، ماڈریٹ ہو جائیں اسلام کے بارے میں، ماڈریٹ ہو جائیں، یا آپ دنیاوی تعلیم لے رہے ہیں تو فلاں آپ کتنے جی وہ آپ وہ پراپر ہیں، صحیح ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کے علاوہ دین کی تعلیم لی تو دین پڑھنے والوں کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آج ہم فیسینیٹ کس بات سے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں وہ پتہ ہے وہ دین پڑھی تھی، وہ انگلش بھی بول رہی تھی، ان کو انگلش بھی بولنی آتی ہے۔ تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، جب ہم بہت سے اپنے مسئلے مسائل دیکھتے ہیں تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے
ہمیں اپنے آپ اپنے سسٹم کو صحیح کرنے کی رکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم اپنا فیول نہیں لیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گی. تو پہلا نور کیا ہے؟ ایمان ہے. اور علی نور کیا ہے؟ دین کی تعلیم. نور علی نور. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم مان جائیں. بس اگر آپ مان جاتے ہیں، نور علی نور کب ہوتا ہے؟ آپ ایمان لے آتے ہیں اللہ پہ. آپ مان جاتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے نور آسمان اور زمین کا، میں مان گئی ہوں. اور پھر آپ جب دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی دین کی تعلیم حاصل کرے لیکن ایمان نہیں لاتا، جیسے ہمارے بچے، ہم اگر زبردستی کسی کو قرآن کلاس میں بھیج دیں، جاؤ 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 قرآن پڑھو تمہیں سمجھ آئے، ڈزنٹ بلیو، ڈزنٹ وانٹ ٹو لرن، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے فائدہ ہوگا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنی ہدایت دیتا ہے، اور اس کے درجے بھی فرق ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہدایت مانگنی چاہیے، بہت زیادہ. اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے اس کا ایمان کیونکہ خراب ہوتا ہے، کبھی وہ چلتا ہے کبھی وہ نہیں چلتا، تو ظاہر ہے اس کو پھر مشکلات ہوتی ہیں. کافر کون ہوتا ہے؟ جو کہ مانتا ہی نہیں، وہ اس نور کو ہی نہیں ایکسیپٹ کرتا. دلوں کی 4 اقسام بتائی جاتی ہیں. ایک ہے صاف اور شفاف، ایک ہوتا ہے غلاف دار اور بندھا ہوا، جو کہتے تھے نا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں. ایک ہوتا ہے الٹا اور اوندھا، اور پھر ایک ہوتا ہے پھرا ہوا الٹا سیدھا. تو جیسے اگر ہم ان کو ویسے دیکھیں تو ایک مومن کا دل ہوگا، ایک کافر کا دل ہوگا، ایک منافق کا دل ہوگا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایمان اور نفاق ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے نا. یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مرکب مثال سے ہم یہ سمجھیں، ہمارے لیے بس امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس فطرت میں ہم ملاوٹ نہ کریں. اسی لیے دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جہالت میں اچھے ہیں، جہالت کے ٹائم میں اچھے ہیں، وہ جب ایمان کی کیفیت میں آتے ہیں تو وہ مزید نکھر جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر دیا رکھا ہوا ہے نا، اس میں خیر تھی، اس میں روشنی تھی، صرف اس میں آئل صحیح نہیں تھا. اور جیسے ہی وہ صحیح آئل ڈالتے ہیں، دین کی تعلیم ملتی ہے، آئل صحیح ڈالتے ہیں تو وہ نکھر جاتے ہیں، وہ آگے سے آگے جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل مومن وہ ہوتا ہے جو کہ خود کو اس طرح سے رکھتا ہے کہ خود کو بھی بدلتا ہے اور اپنے آپ کو انلائٹن کرتا ہے اور ماحول کو بھی روشن کرتا ہے. تو اس میں بہت ساری لیئرز ہیں. دوبارہ اگر ہم اس کو ریپ اپ کر لیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ کی ہدایت جو ہے وہ روشن ہدایت ہے، وہ ہمارے ہر حکم ہمارے فائدے میں ہے. ہمیں اگر نہیں سمجھ آتی تو ہم اپنے آپ کو بتائیں گے یہ میری کم عقلی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرو انلائٹنمنٹ مجھے مل رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کر دیا. اس کا مطلب ہے اس کے اندر وہ نیش موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے، وہ فطرت موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے. اسی لیے جو ڈرگز بھی کر رہا ہے، جو پارٹی ٹائم بھی کر رہا ہے، وہ اس فطرت پہ ہی آنا چاہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کو ہم وہ پچھلی اور 34 سے کنیکٹ کیے، عورتوں کا ذکر ہے جن کو مجبور کیا گیا کسی غلط کام کے لیے. جی، تو وہ ان کے لیے یہ انلائٹنمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکٹڈ سسٹم ان کے اندر جو ہے وہ نور کا ان کے موجود ہے، اور وہ فطرت ان کی ابھی بھی اتنی پیور اور اسی طرح سے ہدایت پہ. اور متقیوں کا بھی کیونکہ ذکر ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ فطرت پہ آ رہی تھی، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ غلط کام. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا. اب اس دل کو تو ہم نے خود راضی کرنا ہے، ہم نے اس دل پہ خود کام کرنا ہے. دل کو راضی کرنے کے لیے جو چیز ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے وہ ماحول ہے. ہم جتنا ماحول پہ کام کریں گے. اب اس میں ایک ٹپ ضرور ماؤں کو دیتی ہوں. جیسے کئی دفعہ ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، مثلاً جی آپ کا بچہ بڑا لائیولی سا ہے اور بڑا انجوائے کرنے والا ہے، اور آپ کو لگتا ہے لیکن یہ جس کمپنی میں ہے نا، وہ لائیولی بچوں کی کمپنی میں، وہ بڑے بس غلط ایکٹیویٹیز میں. تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک بڑا پیارا سا بیبا سا بچہ ڈھونڈتے ہیں جو بڑا کوائٹ، انٹروورٹ، کتابیں پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن حدیث کوٹ کرنے والا، اور آپ کہتے ہیں بیٹا اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے دوستی کرو. ہمارا بچہ دوستی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ دیر از نو کلک، تو مزہ ہی نہیں آتا اس کو. تو آپ نے اپنے بچے کے نیچر جیسا بچہ ڈھونڈنا ہے جو لائیولی ہو، جو اس کے نیچر کو میچ کرے. یعنی اگر آپ کا بچہ بک ریڈر ہے تو ایسا بک ریڈر ڈھونڈنا ہے جو اچھی کتابیں پڑھتا ہو. اگر آپ کا بچہ سپورٹی ہے تو ایسا سپورٹی ڈھونڈنا ہے جو کہ نماز ضرور پڑھتا ہو. یعنی اس سے آپ کو بڑا بینیفٹ ملے گا.
ایون ہسبینڈس کے لیے کئی دفعہ کئی خواتین جو ہیں وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی میں اپنے ہسبینڈ کا کیا کروں اور میں اس کو بتانا چاہتی ہوں، کروانا چاہتی ہوں. تو میں اس میں بھی میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کو بھی کمپنی چاہیے تو آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں سے ملتے ہیں، آپ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو شاید آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اپنے ایسے سیکریٹس آؤٹ نہیں کرنے ہوتے، تو طریقے سے وہ کام جو ہے آپ کریں. پھر ماحول کو ہم نے دیکھ لیا. ماحول کو دیکھنے کے بعد ہم نے کیا کیا، قرآن کے ساتھ ہمارا کنٹینیوس ریلیشن شپ ہونا چاہیے. کنٹینیوس ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یہ ہماری لائف لائن ہو. اور پھر اس کے ساتھ کیا کہ ہم صرف اپنے لیے نہ، اپنے آپ کو نہیں روشن کریں گے، اس روشنی کا امپیکٹ دوسروں پہ جانا چاہیے. اب میں اگر اس کو آپ کے حجاب کے ساتھ بھی ریلیٹ کروں، حیا کے ساتھ بھی ریلیٹ کروں اس پوری بات کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ ساری چیزیں ہماری رکھی ہیں. اور جتنا ماحول ہماری حیا کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، پھر یہ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری حیا اور چمکتی ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے حیا کا طریقہ کار. اور جب ہم حیا اور حجاب کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہمیں ڈر کے نہیں سوسائٹی میں رہنا. یعنی اکثر آپ دیکھیں گیدرنگ میں جو لوگ حجاب والے نہیں ہیں وہ تو بڑے بولڈلی سارے کام کر رہے ہیں، اور جس نے حجاب پہنا ہے وہ کونے خدرے میں چپ کے بیٹھے ہوئے. تو مجھے کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے ڈاکٹرز کی گیدرنگ میں. اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں میرے ساتھ. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جیسے سب ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں میل بھی ہیں فیمیل بھی، ہماری کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں کوئی کھانا پینا چل رہا ہے، اب میرے کان میں آ کے 2-3 دفعہ کوئی نہ فیمیل ڈاکٹرز مجھے پوچھیں گی، دے آر کنسیڈریٹ، ان کو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کمل کو مشکل نہ ہو، مجھے پوچھیں گی آپ کو ہم الگ کمرے میں سرو کروا دیں، آپ کو مشکل تو نہیں ہوگی. تو میں کہتی ہوں نہیں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، میں وہیں بیٹھتی ہوں. اور میں نے اتنی پریکٹس کر لی ہے اس چیز کی کہ اسی کے نیچے سے، نقاب کے نیچے سے کھانا پینا کیسے. کیونکہ اگر میں دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی، ہاں کچھ سچویشن ہیں جس میں وہ خود ہی کہتے ہیں آپ لوگ فیمیلز آپ بیٹھ کے کھائیں، ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، فائن، آئی ایم ہیپی ود دیٹ. لیکن اگر کوئی ایسا اپرچونیٹی ہوگا تو میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں وہیں بیٹھی رہوں گی اور میں انہی کے درمیان میں بیٹھ کے کھاؤں پیوں گی، تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ بھی وہ امپیکٹ لیتے ہیں لوگ. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کتنی اچھی طرح کیری کر لیتی ہیں. تو ہم نے تو فلاں عورت دیکھی ہے، وہ تو گھبرائی ہوئی اور بے وقوفوں کی طرح بات کر رہی ہے اور ادھر ادھر پریشان پھر رہی ہے، اسے چیزیں نہیں ہینڈل ہو رہی ہیں. وہ کئی دفعہ نیچر بھی بندے کا ہوتا ہے نا، وہ خاتون جس نے گھبرائی بھی ہے، مطلب کہ چیز دا نیچر کہ اسے نہیں مطلب کیری ہوتی ہے. ہاں بالکل ایسی بات ہے. لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں اور پہلے کرتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنے آپ کو حجاب میں لے کر آتے ہیں، جب تک ہم سوسائٹی کو اس حجاب سے ایکسپوجر نہیں دیں گے تو پھر لوگوں کو کیسے پتا چلے گا. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ ناچ گانے والی مجلسوں میں حجاب پہن کے جائیں کہ میں لوگوں کو ایکسپوجر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل بھی. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں جہاں آپ کو یو نیڈ ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن، وہ اتنی ایلیگنٹ طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ لوگوں کو فیل ہو کہ جب یہ کیری کر سکتے ہیں حجاب تو ہم کیوں نہیں کیری کر سکتے. وہ روشنی لوگوں تک پہنچانی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس روشنی کو اپنی ہی سوشل گیدرنگ میں رکھتے ہیں جہاں پہ سارے حجابی بیٹھے ہوئے. تو جب ہم ان لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں تو ان کو یہ امپیکٹ فیل ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں گرمیاں ہیں اور آپ کسی گیدرنگ میں اور وہاں پہ آپ نے اپنا حجاب اتارا، آپ نے کہا وہ بڑی گرمی ہے، توبہ 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 بڑی گرمی، تو لوگ کیا سوچیں گے؟ جو حجاب نہیں پہن رہا آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ سوچے کہ شکر ہے میں حجاب نہیں دے رہی. لیکن اگر آپ کو گرمی بھی لگ رہی ہے نا، آپ نے اف نہیں بولنا، آپ نے نہیں کوئی ایسی بات کرنی کہ اس کی وجہ سے مجھے گرمی لگ رہی ہے. یہ جنرلی بھی آپ بول رہے ہیں، آپ اس کی وجہ سے نہیں بھی بول رہے، لوگوں نے 2+2 ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ کوئی آپ کو کہ اب تو تمہیں کپڑے بنانے کی ضرورت نہیں، آپ کے نہیں، میں تو بہت اچھے کپڑے بناتی ہوں کیونکہ میری اپنی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں پہ میں پہنتی ہوں اور بہت کمفرٹیبل گیدرنگز ہوتی ہیں. آپ ان کو وہ ایکسپوجر دیتے ہیں. جب آپ ان کو ایکسپوجر دیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا سسٹم ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے لوگوں کے منہ میں گندا ذائقہ دیا ہے دین کے معاملات میں، دین کے ایکسپیرینسز. آپ اکثر لوگوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے اپنی فیملی میں ارد گرد، آپ دیکھیں گے دے ہیو بیڈ ایکسپیرینسز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے لوگ کیوں بدل جاتے تھے؟ ہی کریٹڈ گڈ ایکسپیرینسز فار دیم. کمفرٹیبل ہوتے ہیں جی. وہ دین کو نہیں بدلتے تھے، وہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ابھی میں آپ کو احادیث ابھی بھی بتا رہی ہوں، انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گی کہ کیسے وہ روک ٹوک دیتے تھے، بتا دیتے تھے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ایکسپیرینس اچھا کریٹ کروا دیتے تھے کہ دوسرا انسان سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ یہ کتنا ان کے لیے آسانی ہو رہی ہے. ہم اب دیکھیں فیملی میں کوئی شادی ہے، اگر ہم نے عبایا پہننا ہے تو ہم وہیں پہ کہیں گے کیا فائدہ، میں تو کچھ پہن ہی نہیں سکتی اور تم لوگ تو ایسے کر رہے ہو. ہم اسی طرح خوشی خوشی تیار ہوں اور اپنا وہی گیٹ اپ رکھیں. تو لوگ جب ہوں گے وہ دیکھیں گے تو وہ امپیکٹ لیتے ہیں پھر اس چیز کا. میرے ساتھ یہی ہر وقت
मजाक उड़ा है ना कि मैं गेटअप अपना पूरा रखती हूँ, लेकिन ऊपर से भाया मुझे इतना कुछ सुनने को इस बात पे मिलता था, उनको क्या फायदा। लेकिन आई सेड आई एंजॉय इट फॉर माई सेल्फ, आई डोंट डू इट फॉर अदर्स। बिल्कुल, भाया अल्लाह ताला कवरिंग अल्लाह ताला के लिए, बिल्कुल ऐसी। मेरे अपने लिए। वयदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और बयान करता है अल्लाह मिसालें लोगों के लिए। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला ने जो भी सिस्टम क्रिएट किया, अल्लाह ताला को ये भी पता है हम कौन सा तेल डाल रहे हैं, हम कैसा वो फानूस रख रहे हैं, हम कौन से काम को कैसे लेके चल रहे हैं। तो हमारा रब जो है वो हमारी हर बात को जानता है, हर सिस्टम को जानता है, और वो हमारी रहनुमाई भी उसी के मुताबिक करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आयत नंबर 36 आ रही है। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। अब हमें जो इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है, घरों की बात की जा रही है। अब ये कौन से घर हैं? सो फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाह, घरों में हुक्म दिया अल्लाह ने, अन तुरफ़अ, कि बुलंद किया जाए और ज़िक्र किया जाए उनमें नाम उसका। यहाँ पे हमें जो घर का जिक्र किया जा रहा है, इसमें मसाजिद भी हो सकती हैं, इसमें अहले ईमान का घर हो सकता है, इसमें हर वो स्पॉट हो सकता है, ऐसे मुकामात हो सकते हैं जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाए। जैसे किसी के घर में दर्स हो रहा है, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी जगह हो सकती है कि वहाँ पे दर्स हो रहा है, तो वो भी अल्लाह का घर है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसको भी यही नाम दिया जाएगा, यही स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। सो ऐसे लोग जिनकी ये सिफ़ात हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें देखना चाहिए कि जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं अपने घरों में, मसाजिद में अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करते हैं। हमारे लिए कितना बड़ा एक चैलेंज है ना, हम कहीं पे भी हों, जिनके बारे में बात हो रही है, जिनकी ये सिफ़ात होती हैं, हमें ऐसे लोग जो हैं जिसके बारे में बता रही हूँ, ये अर्श के साए के नीचे मिलेंगे ना। और ये लोग क्या कर रहे हैं? तुरफ़ा, बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद किया जा रहा है। इसमें हम हिस्सी मायने में भी लेते हैं और मानवी भी लेते हैं, यानी एक अच्छे तरीके से भी अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद किया जाए, अल्लाह की बात की जाए, और ओवरऑल भी वो मुकाम उस जगह का जो है वो बहुत बड़ा हो। और अल्लाह का नाम बुलंद करना क्या है? अल्लाह के नामों का ज़िक्र करना तौहीद है, अल्लाह का कलाम कुरान को वहाँ पढ़ना। और फिर क्या है कि सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह के ज़िक्र में नमाज भी आ रही है, तस्बीहात भी आ रही हैं, ये ज़िक्र ख़ास हो जाएगा, एक ज़िक्र आम हो जाएगा कि हम हर वक्त अल्लाह को याद रख रहे हैं, कोई भी बात हम करें तो उसमें अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। कौन सी 2 ठंडी नमाज़ें? फजर और असर। और असर की नमाज की हमें वैसे अहमियत पता चलती है, कुरान में उसके बारे में आता है। तो मकसद यहाँ पे ये कि ख़ास मुकामात का ज़िक्र किया जा रहा है कि कुछ ख़ास मुकामात ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह का जो है, अल्लाह की तस्बीह की जाती है, अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है सुबह शाम। अब इससे पहले हमने जो आयत पढ़ी, आयत नूर पढ़ी, आयत नूर के फ़ौरन बाद जो है ये बात आ रही है। तो मोमिन के दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत का चिराग जल रहा होता है, और वो मोहब्बत जो होती है वो मौजें मार रही होती है कि मैं कुछ अल्लाह के लिए करूं, तो फिर इंसान क्या करता है कि हकीकतन अल्लाह का जिक्र करना चाहता है। अब उसका दिल फिर कहाँ लगता है, किस जगह पे वो बहुत ज़्यादा अटैच होता है? मस्जिद में अटैच होगा, या ऐसे माहौल में रहेगा जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है। उसके अपने घर में भी अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, वो अल्लाह को याद भी कर रहा होगा। अच्छा, उसके दिल में अदब और एहतराम भी ऐसी जगहों का होगा। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कई दफ़ा आप देखिए कोई हिजाब पहन ले, अपरेंटली हमें लगे कि जी कोई हया का हमने उसको दे दिया, लेकिन उसका दर्स पे जाने को दिल ही नहीं चाहता। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कल्चरल लेवल पे अपने आप को कवर करती है, लेकिन ये कि उनके दिल में उनको वो डिटेल नहीं पता होती, या उनको वो बैलेंस नहीं होता उनके अंदर हया का। इसीलिए देखिए कि वैसे वो अबाया स्कार्फ पहन लेंगे, लेकिन जब कोई शादी आएगी तो फुल तैयार होंगे। उस दिन अबाया उतरा हुआ होगा, आप ढूंढ रही हैं वो अबाया वाली आंटी किधर हैं जो मेरे जैसी दिखती थी। वो फिर कोई एक बाल सेट हुए हुए बिल्कुल ड्रेस्ड अप आएंगी, और आपकी ओ माय गॉड ये वो हैं, और वहीं पे वही मर्द और कैमरे और सब कुछ वहीं पे होगा, और उनको वो फील भी नहीं इतना हो रहा होगा। उनके नज़दीक वो नॉर्मल प्रोसेस है जिसको वो लेके चल रही हैं। वो इतनी मासूमियत से आपको बुलाएंगी, बिठाएंगी, उनको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। ये ना शायर अल्लाह में से जगह होती हैं, इनमें अल्लाह का जहाँ नाम लिया जाता है, यहाँ वैसे भी बदल जाने से हमारी कैफियत बदल जाती है। मस्जिद में आते हैं देखिए कैफियत बदल जाती है। आप हरम में चले जाएं, बैतुल्लाह में चले जाएं,
آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں, ایسی بلڈنگ میں چلے جائیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی جو جگہ ہوتی ہے ان کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو. تو جنت کے باغ کون سے ہیں؟ پہلے تو یہ تو بتایا گیا کہ مساجد, تو وہاں کے پھل کون سے ہیں, کیا کھایا جائے وہاں پہ, تو کیا بتایا گیا؟ اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری روحانی غذا ہے. لوگ تو جو ہے نا کیا روح کی غذا کسی اور کو کہتے ہیں, لیکن یہ کہ ہماری روحانی غذا جو ہے وہ یہ ہے. تو ایک تو یہاں پہ اب یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان کو اب پھر اپنے آپ کو وہ ماحول بھی دینا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ نے فطرت رکھ دی, اللہ نے کیپیسٹی دے دی, اللہ نے سسٹم دے دیا, اللہ نے قرآن دے دیا. اب بہت سے لوگ پھر اس کے معاملے میں کیا کہتے ہیں, ہم گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے. اب ایکچوئل مجلس میں نہیں آتے, ایکچوئل مجلس کو آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے نا کہ آپ کہیں جا کر ایکچوئل مجلس میں بیٹھ کے پڑھیں ورسز آپ آن لائن کسی کو سنیں, تو کس کو آپٹ کرنا چاہیے؟ جا کے سننا. آن لائن میں وہ والی بات ہو ہی نہیں, اچھے سے اچھے اسپیکر کے ساتھ بھی وہ بات نہیں ہو سکتی. آپ بہت شاندار اسپیکر کو بھی سنیں گے تو کبھی کوئی گھر والا بلا رہا ہے, اور کبھی آپ کو خود کو یاد آ جائے گا, کبھی آپ میسج کرنا شروع کر دیں گے. حدیث بھی ہے نا کہ ایسے محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. پلس یہ کہ دیکھیں وہ جو ہمیں فانوس چاہیے اس کے لیے وہ ہمیں ملے گا نا. نور اللہ نور کے لیے ہم جب وہاں آئیں گے, لوگوں میں بیٹھیں گے اور وہ ماحول جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے, تو ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے بھی, ینگ بچے بچیوں کے لیے بھی, جب بھی میں کسی سے بات کروں پیرنٹ سے اور وہ کہتے ہیں کوئی کلاس نہیں ہو رہی لڑکوں کی لڑکیوں کی, میں بتاؤں تو بہت دور ہے. ٹیوشن کے لیے کوئی چیز دور نہیں, سیر سپاٹے کے لیے کوئی چیز دور نہیں, لیکن وہ دور ہمیں لگتی ہے. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ قریب ڈھونڈ لیں. اچھا کوئی نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں کر لیں, آپ خود کر لیں, لیکن ایک ایسی مجلس ضرور ہماری ہونی چاہیے ہمارے گھر کے قریب جہاں ہم آسانی سے جا سکیں اور جہاں پہ ہم ایکچولی سامنے بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر ہم قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, مجالس کو آباد کریں, ایسی گیدرنگز کو آباد کریں, وہاں پہ فزیکلی جو ہے اپنی پریزنس اس کو لے کر آئیں.